अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, जो कुछ आपने उम्मीदें लगाई थी और रहमतों का अशरा चल रहा है वो सब की सब बर आएँ इस मुबारक महीने में। साथ ही साथ व्यूअर्स, आज जैसा कि हम देख रहे थे कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। पिछले 5-6 दिनों से कराची का अमन फिर से कॉम्प्रोमाइज़ था। आज एक और नई मुसीबत हमारे सामने आई थी जब सियालकोट से रवाना होने वाली एक फ़्लाइट, एक परवाज़, उसमें कुछ फ़नी खराबी आई और उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी कराची में। और वो बड़े मेरे ख़्याल में इम्तिहान वाले मरहला था। वो बहुत ज़्यादा टेंस थे तमाम लोग, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 490 मुसाफिर और अमला के लोग मौजूद थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि वो बखैरियत कराची एयरपोर्ट पे उतर गए। और साथ ही साथ हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो उनके लिए दुआएं की वो कबूल हुई। तो इट इज़ दैट मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, रमज़ान के हवाले से हमारे जहनों में इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये रहमतों का, बरकतों का महीना है। और इसको मुस्लिम उम्मा, चाहे वो किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में हो, मजहबी जोश व खरोश से मनाते हैं। लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं, उनके जहनों में बहरहाल कुछ सवालात हैं। इन सवालात के जवाब देने के लिए मीडिया भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त आप किसी भी चैनल पे देखें, आपको रमज़ान प्रोग्रामिंग नज़र आएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मालूमाती और दिलचस्प प्रोग्राम कुरान और सुन्नत की रोशनी के हवाले से बताए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको कई दफ़ा हम कहते हुए शायद झिझकते हैं, लेकिन हमारे माशरे की वो अक्सबंदी कर रहे हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी हवाले से लेट्स टेक अ लुक एट आवर इंट्रो रिपोर्ट। कहते हैं माह सयाम आजमाइशों का महीना है। खाने पीने की अशिया से इज्तनाब तो अपनी जगह, बढ़ती हुई महंगाई और सहर व इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग ने अवामुन नास के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। बिगड़ते हुए सियासी हालात और टारगेट किलिंग्स के पेश नज़र शहरियों में खौफ व हरास भी बढ़ चुका है। हमारे बुजुर्गों को ये गिला रहता है कि नौजवान नस्ल रमज़ान की असल रूह को समझने से कासिर है। शायद यही वजह है जो रमज़ानुल मुबारक में भी सिनेमा घरों और इंटरनेट कैफेज के बाहर हुजूम लगा रहता है। इसके साथ साथ माह रमज़ान को मुनाफाखोरों की ईद भी बताया जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि रहमतों के इस महीने में आम आदमी के लिए बेतहाशा ज़हमतें मौजूद हैं। जी व्यूअर्स, रमज़ान ट्रांजिशन गैप, यानी जिस तरह हमने देखा कि ये बाबरकत महीना, आज इसके 5 रोज़े मुकम्मल हुए। कल इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में छठे रोज़े की तैयारी की जाएगी और मसाजिदों में जो उसका जज्बा है, जो हुजूम है, वो बढ़ने लगा है। तरावी की महफ़िलें सजाई जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन मुश्किलात का हमने ज़िक्र इस इंट्रो रिपोर्ट में किया है, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त हर एक के जहन में हैं। अगर आपके घर में भी बुज़ुर्ग हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट, चाहे आप चाहें या ना चाहें, हमेशा सुनने में आता है कि जी पूरा रोज़ा आपने सो कर गुजार दिया है, या मूवी देखते हुए क्यों गुजार रहे हो, या बाहर क्यों जा रहे हो। कोई अगर आपने इफ्तार पार्टी रखनी होती है तो उसमें बजट किस तरह आउट होता है। कुछ हमारी सोशल कमिटमेंट्स होती हैं, उसके हवाले से भी क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। इन सब को लेकर हम आगे कैसे बढ़ें। ये जो टिपिकल सिचुएशन है वो रमज़ान के हवाले से है, लेकिन बाकी कुछ जो हमने महंगाई के हवाले से, या जो हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की सिचुएशन है, ये साल के 12 महीनों में ये हमारे साथ मसाइल मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल यूथ और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें बताएं। हमारा टेलीफोन नंबर तब्दील हो गया है, तो आज कॉल करने के लिए आप मिलाएंगे 37664744। हमें बताइए कि क्या आपको वाकई लगता है कि अल्लाह ताला ने तो वादा किया है कि शैतान कैद हो जाता है इस महीने में, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ये मायूसी, ये डिप्रेशन क्यों है। इसके बारे में हमें कॉल करके बताइए। और अब बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट की जानिब। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं बहुत ही मशहूर स्कॉलर हैं, ही इज़ अ पर्सनल मेंटोर। मैं जब भी इनकी बात सुनती हूँ, सबसे ज़्यादा जो बात मुझे पसंद आती है, सबसे ज़्यादा जो इनकी वजह मकबूलियत है, वो इनका मॉडरेट रवैया है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस आजकल हमारे माशरे में टिपिकली अप्लाई होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जितना गहराई में जाएंगे उतना डूब जाएंगे, उतना मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन ये कई बातों को इतना खोल कर, इतना आसान कर बयान करते हैं कि चाहे वो एडल्ट्स हों, चाहे हमारी यूथ हो, उनके लिए बातों को समझना और
اور ایبزارب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور اسکالر اینڈ اینکر پرسن جناب انیق احمد صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اور آپ کو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سحر اور افطار کی ٹرانسمیشنز میں بھی بہت سارے معلوماتی پروگرام آج تک آپ نے ترتیب دیے. جن سوالات کی ہم بات کر رہے ہیں انیق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سارے پروگرامز اور اتنے سارے میڈیا آورز ڈیڈیکیٹ کرنے کے باوجود یہ سوال اسی طرح آج بھی نئے ہیں, اسی طرح جھکتے ہوئے ہیں؟ جی ہاں, بہت اچھا سوال اور بہت اہم سوال. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے, مسلسل. اب چینلز نہیں تھے, اس سے پہلے بھی گفتگو ہوتی تھی. چینلز آنے کے بعد محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب ہر چینل کا بنیادی مقصد یہ ہو گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو بتائے کہ رمضان کی کیا اسپرٹ کیا ہے اور کس طرح گزارنے چاہیے, اس کا اصل جذبہ کیسا ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈائیکاٹمی, معاشرے میں کچھ اور ہونے لگا ہے. ہمارے پاس جس طرح یہ رپورٹ آپ نے دکھائی, ہم نے بھی دیکھی, تو ایک کنٹرڈکشن چل رہا ہے ہمارے پاس. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سدرا ہمارے پاس جو بڑے ہیں ہمارے, یا جو جسے کہتے ہیں ہم رول ماڈل ہماری سوسائٹی سے کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے محلوں میں, ہماری مساجد میں ایسے بڑے ہمیں ملتے تھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ دیکھو یہ بڑے ہیں. میں ذرا سا اس کو, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو مذہبی پیراڈائم میں بیان کرنا چاہوں گا. پوچھا گیا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے, تو جواب یہ آیا کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ملائے ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے. وہ لوگ, وہ بزرگ, اچھا کیا ہوتا تھا, محلے کا ایک بزرگ ہوتا تھا, ان سے ہمارا کوئی تعلق خونی رشتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن پتا تھا ہمارے کہ ہمارے بڑے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک احترام تھا, ایک تربیت تھی, اقدار کا ایک تحفظ تھا. اقدار جو پامال ہو رہی ہیں مسلسل, وہ کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو. اچھا پھر یہاں بھی کچھ طبقات ہیں, جیسے ڈیفینس کا کلچر کچھ اور ہوگا, اور وہ کلچر جو لانڈھی کا ہے وہ کچھ اور ہوگا. یعنی آپس میں ہمارے یہاں ڈائیورسٹی بہت ہے. انیق صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں غوثیہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل ہماری یوتھ جو ہے وہ اسلام سے بہت دور ہو گئی ہے. اچھا, آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے, ہر گھر میں یہ پریکٹس ہے, صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے یہ. اور یوتھ جو ہے وہ روزے کے اصل مقصد کو نہیں پہچان سکتی ہے. صحیح. صرف روزہ رکھنا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, ہماری پوری زندگی میں اس کا پریکٹیکل ہونا چاہیے. ہماری یوتھ جو ہے جب ایک مہینے کے روزے رکھتی ہے تو باقی زندگی میں اس میں وہ ڈسپلن کیوں نہیں آ پاتا؟ کہاں ہماری تربیت میں کمی ہے, یا کوئی اور ایسی چیز جو ہم پرووائڈ نہیں کر سک رہے اپنے یوتھ کو؟ صحیح, آپ نے بہت آپ نے اچھا سوال اٹھایا. یہ سوال میں انیق صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. آپ یہ پروگرام دیکھتی رہیے, اس کا جواب, اور ابھی ہم تھوڑی دیر بعد یوتھ پینل سے بھی بات کریں گے اور ویریفائی کریں گے جو آپ نے کہا ہے کہ یوتھ اسلام سے یا مذہب سے یا رمضان میں جو اس کی اصل روح ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے, وہ کتنا صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. سر سوال اٹھایا ہے کالر نے ہماری, کیا آپ کو کمی لگتی ہے؟ اچھا سوال ہے, بالکل یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو معاشرے میں پھیلی ہوئی جو ناہمواری ہیں, کنفیوژنز ہیں, یوتھ ہماری مذہب سے بس ذرا سا مجھے اختلاف ہے کہ دور نہیں جا رہی. ہاں کنفیوژن کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو سوالات ہیں, ہمارے یوتھ کو جو مواقع ملے ہیں وہ مواقع ہمیں نہیں ملے تھے. یہ ہم سے آگے ہیں, یہ بچے ہم سے زیادہ سوچتے ہیں, ہم سے زیادہ یہ انٹیلیجنٹ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس مواقع زیادہ ہیں, چیزیں زیادہ ہیں. تو سوالات جب یہ اٹھاتے ہیں تو یہ بچے توقع رکھتے ہیں کہ انہیں قائل کیا جائے گا. لیکن ہمارے جو بڑے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کو قائل نہیں کرتے, انہیں لاجواب کر دیتے ہیں. صحیح. تو جب یہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور اندر سے مطمئن نہیں ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اپنی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں جو ان کو نکل کے سامنے بات کرنی چاہیے. میں اس شہر میں, جیسے اس شہر کے جو بڑے ادارے ہیں, مثلا لائسی ایم ہے, زیبسٹ ہے, سی بی ایم ہے, آئی بی ہے, لاہور چلے جائیں, لمس ہے, وغیرہ وغیرہ, ہم جب ان بچوں سے باتیں کرتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں.
سوچنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن کنفیوژن کا شکار ہیں. وجہ کیا کہ ہمارے پاس جو ہماری کلرجی کلاس ہے, انہوں نے چند فقہی موضوعات کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا ہے. ماڈرن ایج, کنٹمپریری ایشوز جسے کہتے ہیں نا, کہ آج کے جو مسائل ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے زمانے کی بصیرت ہو. زمانے کی بصیرت. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کریم ہر زمانے میں مختلف تفسیر لے کر آتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی انیق صاحب, اس کی مزید تفصیل میں ہم جائیں گے. اور یہ جو بات آپ نے یہاں پہ کی کہ عام طور پہ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 90% جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اردو زبان میں, وہ تمام کی تمام مذہبی مختلف موضوعات پہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی ایبزارپشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو, چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ سامنے پیش کرتے ہیں؟ کل پرسوں ہی ہم ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے, انیق صاحب نے کہا کہ آج بھی سوال اسی طرح کے آتے ہیں کہ جی کیا ناخن پالش لگانے کے بعد وضو ہوگا یا نہیں, اگر ٹخنے سے اوپر شلوار ہے تو وضو یعنی نماز پڑھی جائے گی, نماز کی قبولیت ہوگی یا نہیں. اور جبکہ اگر یہ جو اپنی کلیرجی والی بات کی ہے, اگر میں ویسٹ کی طرف دیکھتی ہوں, آپ کو پتہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو یا کیمبرج یونیورسٹی, ان کے سب سے بڑے ادارے جو پہلے جو ان کے ڈپارٹمنٹس بنے تھے وہ تھیوکریسی کے لیے بنے تھے. اور تھیوکریسی میں آپ نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ بائبل اور اسکرپچرز میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کو کیسے لے کے آگے بڑھا جائے, یعنی مذہبی جو ان کی بھی ڈبیٹ تھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. بہرحال اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. جو الزام ہی کہوں گی کہ یوتھ پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے, آئیے یوتھ ہمارے پینل سے چل کے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاہد, سمن, منیب, نسا اور علی. سب سے پہلے علی, اگر میں تم سے پوچھوں, بیکاز یو اسٹڈنگ ان اے بزنس اسکول, یہ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, رپورٹ بھی تم نے دیکھی, کیا فرق نظر آتا ہے تمہیں پچھلی جنریشن میں اور آج تمہاری جنریشن کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ رمضان کیا ہے, اس کی اصل ایسنس کیا ہے؟ میں جو ہوں وہ سر کی بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ ہمارے اندر ایک کنفیوژن ہے, ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے. ایک ویسٹ کے ہی ایک بہت بڑے اسکالر تھے, his name was Karl Marx, and he wrote a book and in which he said about the Jews. Jews کی فریڈم کی بات کی تھی انہوں نے جرمنی میں. صحیح, ٹھیک ہے. اینڈ ان کی بک سے ہی میں یہ جملہ کوٹ کر رہا ہوں. He wrote that the emancipation of Jews, یعنی جو جیوز کی آزادی ہے وہ جیوز کو صرف تب ملے گی جب جیوز ایز جیوز نہیں, ایز جرمنی میں انٹرسٹڈ ہوں گے, تب جرمنی جیوز میں انٹرسٹڈ ہوگا. صحیح, That's what he said. Right now آج کے زمانے میں ہم نہ تو سوری میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن نہ تو ہم مسلمان رہے ہیں اور نہ ہم پاکستانی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں کو آپس میں گڑبڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں میں کسی سے بندے سے پوچھتا ہوں, بہت بڑا گیپ ہے, میں کسی سے پوچھتا ہوں وٹ تمہاری پہچان کیا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا میں مسلمان ہوں, وہ یہ نہیں کہے گا میں پاکستانی ہوں, وہ یا تو کہے گا میں شیعہ, سنی, دیوبندی ایٹسٹرا ایٹسٹرا ہوں. تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں. علی, تمہاری بات کو آگے بڑھاؤں گی. بڑا گیپ ہے, اور میں سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس گیپ کو اگر برج کریں ایز یوتھ تو ہم کیا اسٹیپس لیں کہ ہم اس برج کو روک سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے تمہارا, اور میرے خیال میں یہاں جو ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پھر دوسری طرف نعرہ لگتا ہے سب سے پہلے پاکستان. تو ان دونوں کی جو آپسی بیچ میں جو رکاوٹ ہے یا جو یہ لکونہ پایا جاتا ہے, اس میں بیچاری یوتھ بہت کنفیوزڈ ہے. ایک سوال انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ انیق صاحب کی طرف بڑھیں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ذہنی بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی, ایک چیز تو پہلے میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک ایولیوشن, ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے. 1400 سال کو اور آج کو آپ ایک ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس زمانے میں جو کچھ تھا 1400 ایئرس پہلے اور آج بہت فرق ہو چکا ہے, زندگی بہت فاسٹ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں کہ ہماری یوتھ کے اوپر اور مذہب کسی کے اوپر آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, فورسفلی نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا آپ کو یہ کرنا ہے. اگر میں نے بہت سی یوتھ سے میرے انٹریکٹ ہوتے ہیں, they feel comfortable 5 times a day for the prayers, but they don't like to go for the Ramzan fast. وہ کہتے نہیں ہم سے یہ 12 یا 14 گھنٹے کا فاسٹ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھنے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی مسلط کریں. اچھا انور صاحب، یہ تو بڑا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہو گیا. میرے پاس جتنی یہاں پہ یوتھ بیٹھی ان سب نے روزہ بھی رکھا تھا. میں خود جتنے لوگوں کو جانتی ہوں سب روزہ رکھ رہے ہیں اور اسی روزے میں بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، اپنے کام بھی ختم کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی ہم ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں یا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جنرلائز قسم کی؟ میرا خیال نہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو گو فار دا پریکٹیکل. بہت ساری جگہ آپ کو ایسی ملے گی اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا کام، ہمارا کام یہ کہ ہم بیسکس بتائیں ان کو، فنڈامنٹل بتائیں. آگے جس طرح وہ اپنا کام خود کریں اور وہ خود اپنی راہ متعین کریں مذہب کے متعلق بھی. جس طرح وہ جب پڑھنے جاتے ہیں اپنی کلاس کے اندر تو ٹیچر ان کو سب کو بتا دیتا ہے. اب کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ عمل کرتا ہے اور آگے جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ بس صرف اسمائل ٹو ماڈریٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ لچک ہمارے اکثر ایڈلٹس نہیں دکھاتے. انیق صاحب، کمنگ بیک ٹو علیز کوسچن فار یو، کیا کہیں گے آپ کس طرح اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، علی کا سوال بہت اچھا ہے بہت، اور اس سوال کے کئی اس کے حصے ہیں. شروع کی انہوں نے بات جرمنی سے اور جوس سے، تو میں وہاں کی کچھ بات کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو ملاتا ہوں آج سے. پھر آپ نے کہا سب سے پہلے پاکستان. وہ جو بات آپ نے کی وہ یہ تھی کہ وہاں پر جرمنز اپنی ریس پر، اپنے خون پر بہت ناز کرتے تھے، آج بھی ناز کرتے ہیں. ہٹلر 1933 کا الیکشن ہار گیا تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ جرمن ہمارا خون، ہماری نسل بہت آگے ہے، تو اس نے ایک تعصب کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہٹلر جیت گئے. تو وہاں پر ایک قومیت کا مسئلہ تھا. اور جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اب یہ شروع ہو گیا ہے. ایک بڑے پلان کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے فرض کیجئے ملیشیا، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے ٹرکی. اگر یہ نعرے آ گئے سامنے علی، تو پھر تصور جو امت کا ہے وہ کہاں گیا؟ امت کا تصور، یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور تو ابھی 300-400 سال پہلے کا ہے نا، اس سے پہلے کا نہیں ہے. اسلام تو اس سے پہلے کا. if I may interrupt you over here، جو آپ نے کہا کہ اگر یہ تصور کنٹری وائز آ گیا تو اب کیونکہ اسی کا سرا اگر میں معیشت سے جوڑتی ہوں، آپ دیکھیے پاکستان اس وقت وہ واحد ممالک میں سے ہے، بلکہ میرے خیال میں 1-2 ہی اور کوئی اور ممالک ہوں گے جو اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جبکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور، جنگیں لڑی عربوں نے ان کے ساتھ، لیکن عرب کنٹریز اب اس کو ریکگنائز بھی کرتی ہیں، آپس میں ٹریڈ بھی کرتی ہیں، فلسطین کو بھلائے بیٹھی ہیں. تو یہاں ہمیں مسلم امہ کا سپہ سالار ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، یہ دوسرا ایشو ہے، یہ دوسرا ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ہے. میں اس پر نہیں آ رہا، میں ابھی صرف اس پر مذہبی بنیادوں پر آنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا. یہ اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، اس کے بعد جا کر ان کے معاملات ٹھیک ہوئے. انڈیا نے یاسر عرفات کی یعنی PLO کی حمایت کی، اور اس کے بعد ایمبیسڈر لیول کے معاملات نہیں پہنچے، ایک آبزرور کو بٹھا دیا گیا، یعنی فل اسٹیٹس نہیں دیا انڈیا نے بھی. تو مسئلہ وہ پاکستان انڈیا اور جیسے آپ نے کہا نا قیادت کا مسئلہ، لیڈرشپ وغیرہ، وہ کچھ اور مسئلہ ہے. پاکستان کا یہ مسئلہ مذہبی نہیں سیاسی ہے. اچھا، اب یہ بات کہ پاکستان میں ہم سنی شیعہ وغیرہ وغیرہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ علی نے بالکل ٹھیک بات کی کہ آج ہم کسی سے پوچھیں وہ یہی کہے گا. لیکن اگر ہم 25 برس پہلے چلے جاتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں ہوتا. آپ لوگ کلاس میں اب بیٹھتے ہیں تو کلاس میں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. جب ہم آپ کی جگہ بیٹھتے تھے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون پنجابی ہے، کون سندھی ہے، کون پٹھان ہے. ایک ہارمنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آج اس کے قریب کیسے پہنچیں گے. انیق صاحب، ویلکم ٹو دیٹ. ایک اور کالر آپ کے لیے ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. واہ کینٹ سے ہمارے پاس کال آئی ہے. لیٹس سی ہو دیٹ از. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ محمد شبیر خان ڈالر واکینڈ سے عرض کر رہا ہوں. جی سر، کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میں یہ پروگرام بہت دلچسپی سے سنتا ہوں. یہ جو لائق صاحب ہیں انہیں میں بہت پسند کرتا ہوں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے صرف عبادات کو اسلام سمجھ لیا ہے. صحیح. روزے آگے ہیں، نماز پڑھنی ہے، داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے. کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ معاشرے میں جو استحصال ہو رہا ہے انسانیت کا، اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. اور عبادات یہ بھی تو عبادت ہے کہ ایک مومن جو ہے جب وہ عدالت میں فیصلہ کرنے بیٹھے تو وہ اللہ کے حکم سے فیصلہ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے.
वो रिश्वत या किसी और मतलब है प्रेशर में ना आए। सही। और दूसरी बात ये है कि जब वो तिजारत करे तो वो पूरा तोले अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। बिल्कुल, बहुत सारी अल्लाह ताला ने निशानियां दी हैं कि सफाई को भी निस्फ ईमान कहा है, हुकूकुल इबाद की तरफ भी निशानदेही की है, वो सब तो हम भूल जाते हैं। आपका पॉइंट आउट करना बिल्कुल सही। कोई और सवाल या कोई और बात करना चाहेंगे? सवाल ये है कि हमारा इस्लामी मुआशरा है, लेकिन यहाँ पे जो करप्शन है, रिश्वत यहाँ पे है, इंसाफ यहाँ नहीं मिलता है, इंसान का इस्तेसाल यहाँ होता है। ये यहाँ पे जो गुजरात में शाहदोले के एक ज़ियारत है, वहाँ पे जाके देखें आपके वो जो बच्चे हैं जो फरोख्त होते हैं, जो भीख मांगने के लिए किराए पे दिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सवाल का। ये जो तजाद है, अब अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं रमज़ान की ट्रांजिशन की तरफ। हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल इस्लाम को, रमज़ान को कैसे देखती है, उसके स्पिरिट में ऑफकोर्स वो इन्वॉल्व होती है। केयरिंग, शेयरिंग, सब चीज़ें अपनी जगह जारी हैं, लेकिन ये जो मसाइल आपने पॉइंट आउट किए, इनका डायरेक्टली इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी जो हसास जहन रखने वाला शख्स होगा वो ज़रूर ये सोचेगा कि अगर हम अपने आप को इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान कहते हैं तो अल्लाह का निज़ाम यहाँ पे राइज क्यों नहीं हो रहा। दैट इज़ दी ओनली क्वेश्चन। वरना जो आपने मसाइल पॉइंट आउट किए हैं, ये दुनिया के एक नहीं, दो नहीं, तमाम ममालिक की यही कहानी है। लेट्स कम बैक टू आवर यूथ अगेन। समन, आप क्या समझती हो यहाँ पे जो बात की जा रही है? हमारे कॉलर्स ने भी कहा, एक तो नंबर वन उन्होंने कहा यूथ इस्लाम से बहुत दूर हो गई है, इसको कैसे देखती हो? दूसरी चीज़ ये कि बहैसियत एक नौजवान के, पाकिस्तानी नौजवान के, आप क्या समझती हैं कि इस्लामी माशरा या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या कल्चर होना चाहिए, क्या तहजीब होनी चाहिए? क्योंकि इसी में हम डगमगाए रहते हैं कि हमें लगता है कल्चरल मिनिस्ट्री हमें बताएगी ये लिबास पहनो, ऐसे रहो, ये इस्लामी कल्चर है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का कल्चर क्या है? देखिए, पाकिस्तान का कल्चर ये है कि सबसे पहले तो आप उस कल्चर को इस लिहाज से देखें कि आपका मज़हब क्या कहता है। ठीक है, पहले आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखें। उसके बाद एक कहावत थी जो मैंने सुनी थी कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। ठीक है, यानी कि आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस हिसाब से अपना लिबास पहने। अगर आप हमारे यूथ को आज देखें कि वो किस तरह के कपड़े पहनता है, तो आपको कहीं से देख के नहीं लगेगा कि वो हमारे मुल्क है, मगर दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। ठीक है, अब आप नहीं जानते कि वो दीन में कितनी मजबूत है या मजबूत है, उसका मतलब ईमान कितना मजबूत है, वो क्या सोच रखता है। तो किसी को आप उसके मतलब दिखावे पे ना जाएं, आप सिर्फ इसलिए कि आप देख रहे हैं कोई इंसान। और आपको लगता है कि इस्लामी या दीन से करीब होना, जो लोग कभी जज करते हैं, वो आपके पहनावे के बेसिस पे कर रहे होते हैं? जी, लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, आप जो पहनेंगे वो आप जानते हैं। ठीक है ना, मगर आपके दिखावे से आप ये जज कर लें कि इंसान मतलब दीन में मजबूत है या नहीं, वो अलग बात है। ये ठीक है कि आप जज बिल्कुल करेंगे, आप उसको, इंसान की पर्सनैलिटी आप सबसे पहले उसको देख के जज करेंगे ना। लेकिन समन, फिर एक और कहावत ये भी है कि बद से बदनाम बुरा, यानी आपने अगर एक अपना परसेप्शन क्रिएट कर लिया, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मुश्किलात तो होंगी। बहरहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जमाल बोल रहा हूँ जी। बात ये जी, बड़ा अफसोस है कि हम 64 साल के बाद भी आज तक अपनी ना शनाख्त जो है उसे पहचान सके, ना अपनी जो हमारी आइडियोलॉजिकल बायस है, बेसिस है, ना उसकी हम शनाख्त कर सके हैं। वी आर ए कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट नेशन। ये बच्चों का कसूर नहीं है, हमारा बड़ों का है। और मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि ये खसूसन जब से आपके 74 टेलीविजन चैनल्स हुए हैं, 2000 केबल नेटवर्क, दिस इज व्हाट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम। उसके बाद ये आईटी की वर्ल्ड भी आ गई, वहाँ भी एक एक्सपोजर है बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे जो है, दे आर एक्सपोज टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिसाइड दैट। लेकिन सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो आपका टेलीविजन चैनल ये फैला रहा है। मैं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया को अपनी रिस्पांसिबिलिटी लिसन टू मी, अगर आप मुझे मौका दे रही हैं, नाउ लिसन टू मी। बात ये है कि अभी आपने एक बात की थी हुकूकुल इबाद। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वो तमाम अलामतें बता दी जिनसे अजाब नाज़िल होते हैं और जिन पे अजाब नाज़िल हुए। जो कौमें कम तोलती थी, जो खराब सौदा बेचती थी, जो रिश्वत लेती थी, और उसके बाद एक सेक्स का क्राइम जो किसी से कौमें लूट, बाकी किसी पे नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हदूद जो है वो नाफज कर दी। तमाम पर जितने अजाब नासिल हुए इसलिए कि वो हकूकुल अबाद की नफी करते थे, जाबर हुक्मरान कम तोलते थे, कब इंसाफ।
تو یہ جو عبادات ہیں یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن جو اللہ نے حدود رکھی ہے، کسی بندے کا حق نہیں ہے مسلمان کا کہ اس میں کوئی تفریق ڈالے یا فرق ڈالے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یہ رمضان تک نہیں تھرو آؤٹ ہونا چاہیے. سر ایم سوری میرے پاس وقت کم ہے، میرے یوتھ پینل کو بھی وقت کم ملے گا. سمن کی بات آخری میں لے لوں، کوئی کامنٹ تمہارا، پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے. کیا کہو گی ان ریسپانس ٹو واٹ دی جینٹلمین ہیز سیڈ؟ ان کی بات سے میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے بہت، کہ جو آتا رہتا ہے ہر وقت، اور میڈیا کی کنفیوژن سے یہ میرے دماغ میں بھی کلیئر نہیں کہ کیا ایک انسان جو نیت کر رہا ہے روزے کی، جو ہر اچھی بری چیز سے دور رہ رہا ہے، وہ صرف مطلب ایک فرض کریں دن میں کوئی گانا سن لے یا وہ ایک فلم دیکھ لے، کیا اس کا روزہ مکروہ ہو گیا؟ اگر اس کی نیت ہے، اگر وہ ساری برائی سے ہٹ رہا ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں بول رہا، تو مطلب کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے، جس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا؟ اتنا سینسٹیو ہم نے یہ سبجیکٹ بنا لیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پسند کا ایک گانا سن لیا، یا آپ نے آخری کوئی 2 گھنٹے اپنے پورے 15 گھنٹے کے روزے میں مووی دیکھ لی، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ یوتھ کے ذہن میں سوال ہے، یہ ہم انیق صاحب سے جانیں گے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، کس طرح یہ لوگ کنفیوژن سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے لیے کیا ہدایت رکھی ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.